بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خالد بن سفیان الہذلی بہت بدصورت آدمی تھا۔ اس کا قد بڑا تھا، جسم بہت طاقتور تھا۔ جس قدر وہ بدصورت تھا، اتنا ہی اسلام کا دشمن تھا۔ اسلام کی مخالفت میں ہر وقت سرگرم رہتا تھا۔ اس کی بدترین حرکتوں سے تنگ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کے درمیان فرمایا، خالد بن سفیان کا کام کون تمام کرے گا؟ یہ سنتے ہی ایک صاحب فوراً اٹھے اور بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ کام میرے سپرد کر دیجئے اور اس کی کوئی نشانی بتا دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی نشانی یہ ہے کہ جو اسے دیکھتا ہے ڈر جاتا ہے۔ اس پر وہ صحابی بول اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو کسی چیز سے نہیں ڈرا۔ یہ سن کر نبی کریم نے انہیں اجازت فرمائی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لا چکے تھے اور یہودی اور کچھ دوسرے بدترین لوگ اسلام کو پھلتا پھولتا دیکھ کر سخت غصے میں تھے۔ شرارت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف طرح طرح کی باتیں پھیلاتے رہتے تھے۔ انہی میں سے ایک خالد بن سفیان تھا۔ وہ صحابی اس کی رہائش گاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ خالد پر نظر پڑی تو اسے ایسا ہی پایا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، لیکن وہ بہت باہمت تھے۔ پہلے تو اس سے ادھر ادھر کی باتیں کی، پھر اچانک تلوار نکال کر اس پر ٹوٹ پڑے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا سر قلم کر دیا۔ واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اللہ کے اس دشمن کا کام تمام کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سن کر بہت خوشی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنا عصا مبارک عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا، اس عصے پر ٹیک لگایا کرو تاکہ قیامت کے دن تم مجھ سے اس عصے کے ساتھ ملو۔ یہ صحابی جنہوں نے اپنی جان پر کھیل کر ایک خوفناک دشمن کو ختم کیا، اور اس خوشی میں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عصا عطا فرمایا، حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تھے۔ حضرت عبداللہ بن انیس کا شمار بڑے صحابہ میں ہوتا ہے۔ مدینہ منورہ سے 75 کے قریب لوگ مکہ معظمہ آئے تھے۔ عبداللہ بن انیس ان میں سے شامل تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ تشریف لانے کی دعوت دی تھی۔ اپنی جان، مال اور اولاد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ان سب حضرات کا درجہ بہت بلند ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔